اب گناہوں سے کیسے پاک فرماتا ہے؟ ایک لفظ کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ کسی بندے کا، کسی مسلمان کا انتقال ہوتا ہے، قرآن خوانی کا آپ اعلان کرتے ہیں تو کیا لفظ استعمال کرتے ہیں؟ فلاں مرحوم کی قرآن خوانی ہے، کہتے ہیں نا؟ بولیے بھائی مرحوم کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ آپ جواب دیجیے۔ مرحوم کہتے ہیں نا یار، مرحوم فلاں کے لیے دعا کرنا۔ کبھی آپ نے سوچا مرحوم کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مرحوم کے معنی ہوتا ہے رحم کیا گیا، جس پر اللہ نے رحم فرمایا۔ جس پر اللہ نے رحم فرمایا اس کو کہتے ہیں مرحوم۔ تو کیا رحم فرمایا؟ وہ تو چلا گیا اس دنیا سے۔ رحم یہ فرمایا کہ دنیا کی جتنی بھی تکلیفیں تھیں، جتنی بھی پریشانیاں تھیں، جتنی بھی مصیبتیں تھیں، اللہ نے سب سے اس کو پاک کر کے اس دنیا سے بھیج دیا۔ اب یہ مرحوم۔ بہت سارے مرد و خواتین ایسے ہوتے ہیں جو کوما میں چلے جاتے ہیں، سال ہا سال تک بستر پر رہتے ہیں، سخت امراض کے اندر گرفتار ہوتے ہیں۔ تو در حقیقت یہ قدرت کی طرف سے پاکی کا ایک انتظام ہے، اور اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب کسی بیمار سے ملنے کے لیے جاؤ تو اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے کہو لا بأس طہور انشاءاللہ تعالی۔ وہاں بھی پاک کی بات آئی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے لا بأس طہور انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ نے چاہا تو اللہ تعالیٰ تمہیں پاک فرما دے گا۔ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ بیماری سے انسان پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سنو آپ، اللہ اپنے بندوں سے بھلائی کرتا ہے تو بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اذا اراد اللہ بعبد خیرا سیر حوائج الناس الیہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو لوگوں کی ضرورت بنا دیتا ہے۔ کس کی ضرورت بنا دیتا ہے؟ لوگ اس کے پاس آتے، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو، میرا یہ کام کر دو۔ تو اگر کوئی تمہارے پاس کام کے سلسلے میں آئے تو یہ سمجھ لینا اے کریم تیرا کرم ہے، تو نے ہم سے بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے۔ تو ہم کسی پر احسان نہیں کرتے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہم پر بھلائی کا ارادہ فرما دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دے کر احسان نہ جتائیں، اور دے کر کے کبھی احسان اگر جتا دیے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو 500 میل کی دوری سے آتی ہے، لیکن 3 لوگ ایسے ہیں جنہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی، ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو احسان کر کے احسان جتائے، سرکار فرماتے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی۔ تو اگر کچھ دے دو، کچھ کر دو تو احسان نہ جتاؤ، اس لیے کہ اللہ نے تم سے بھلائی کا ارادہ فرمایا اور تمہیں لوگوں کے لیے نفع بخش بنایا۔ اسی کے ساتھ ساتھ بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن بس ایک حدیث عرض کر دیتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا عاتبہ فی منامہ، جب اللہ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے نیند کی حالت میں ہی سزا دے دیتا ہے۔ یہ نیند میں آدمی دیکھتا ہے نا، وہ آیا مجھے قتل کر دیا، گھبرا کے اٹھ گیا، تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے اس بندے سے بھلائی کا ارادہ کیا ہے کہ اس کو بیداری میں کوئی تکلیف پہنچانے کی بجائے نیند ہی میں اسے تکلیف پہنچا دی۔ نیند ہی کے اندر اللہ عز و جل نے، پروردگار جل جلالہ نے اسے سزا دے دی، اور اس سزا کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے سے، کتنا میرے کریم کا کرم ہے، وہ سزا دینا بھی چاہے تو جاگتے میں نہیں، نیند میں دے کر کے بندے پر کرم کی نظر فرما دیتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، بہت تفصیلی موضوع، اتنی آیات ہیں اس پر، اتنی احادیث ہیں کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ بس آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اسے ہمیشہ کے لیے ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، اور وہ بات یہ ہے بڑا کڑوا کام، بڑا سخت کام، جو بہت ٹف ہے، بہت ٹف ہے، آسان کام نہیں ہے۔
آسان کام نہیں، بہت ٹف ہے یہ، بہت ٹف، یعنی بہت ٹف. یہ صرف اللہ والے ہی کر سکتے ہیں، یا جس کا ایمان بہت پختہ وہی کر سکتا ہے. اور وہ کام کیا ہے؟ وہ کام یہ ہے کہ اللہ عز و جل کچھ دے کچھ لے، اس کی شکایت زبان پر نہ ہو، اور ایک ہی جملہ ہو، مولا جس میں تو راضی ہے اس پہ میں راضی. اب اس کو میں سمجھاؤں گا تو اور سمجھ میں بات آ جائے گی. کیا امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کو جو کربلا میں شہید کیا گیا، آپ سوچئے، بیوی، بچے، بھائی کے بچے، بھتیجے، بیٹی، سب وہاں کربلا کے میدان میں، بچے بھی شہید ہو گئے ہیں. لیکن آپ جانتے ہیں جب امام حسین کے سر مبارک کو تن سے جدا کیا جا رہا تھا، امام نے شکایت نہیں کی، مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، تیرے محبوب کا نواسا ہوں، بچے بھی شہید ہو گئے اور میرے ساتھ بھی یہ لوگ زیادتی کر رہے. نہیں، خدا کی قسم، دیکھیے مقام یوں ہی نہیں ملتا. اس سچویشن میں جب تن اقدس سے سر کو جدا کیا جا رہا تھا، تبری کے اندر ہے، امام حسین نے کہا رضیت بقضائک یا ربی، اے اللہ میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. اس وقت بھی کوئی شکایت نہیں، میں تیرے فیصلے سے راضی ہوں. اور جب کوئی اس طریقے سے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے تو مولا بھی راضی ہو کر اس بندے کو وہ عطا کر دیتا ہے جو قیامت کے اندر اللہ عز و جل سے جنت بھی عطا کرتا ہے اور اپنی خوشی بھی عطا کر دیتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک ولی کامل کا قول میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اپنی کوشش ہم کو کرنی چاہیے اس پر جانے کی. بڑا پیارا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا. ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو مردہ سمجھو. سبحان اللہ، کیا فرمایا انہوں نے؟ بولیے، اپنے آپ کو مردہ سمجھو، اس لیے کہ مردے کو نہلانے والا یوں کرے کہ یوں کرے، اس کا ہاتھ کھینچے کہ ہاتھ پہ پانی ڈالے کہ کروٹ لے جائے، مردہ کچھ کر سکتا ہے؟ فرماتے بس تم بھی مردے کی طرح اپنے آپ کو سمجھو. مولا ہنسائے تو ہنسو، رلائے تو رو، جیسا وہ کرے اس میں تم خوش رہو، کوئی شکایت نہیں. اگر میرے مولا تو اس میں راضی ہے تو تیرا بندہ بھی اس میں راضی ہے. یہ کیفیت ہونی چاہیے.